نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ الجن سے آج کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ ہم انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو اللہ نے خاک سے پیدا فرمایا ہے۔ جنات کے بارے میں سورۃ الاحقاف کے خلاصے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں سوق عکاظ کا میلہ لگتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جنات کی وہ پوری تقریر اور ان کی پوری گفتگو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کی ابتدا میں نازل فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ اور قرآن کی خوبیاں بھی جنات نے بیان کی ہیں، انہی کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، مدد کے لیے ضرورت میں، مشکلات میں، حاجات میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے بعد مرتبہ اور مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کہلوا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع نقصان نہیں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی حضور سے کہلوایا گیا سورۃ الاعراف میں، قل انی لا املک لکم قل انی لا املک لنفسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بے اختیار ہیں تو پھر پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو اختیارات کا مالک ہو سوائے اللہ کی ذات کے۔ جو آگے سورۃ المزمل ہے، اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، آپ کا قیام اور تلاوت، آپ کا مجاہدہ، رات میں نماز میں طویل قیام، اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقدموا لانفسکم من خیر، تم میں سے جو کوئی نیک اعمال اللہ کی طرف بھیج رہا ہے، تجدوہ عند اللہ، قیامت کے دن اپنے ہر عمل کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، کوئی تمہارا عمل ضائع نہیں ہونے والا۔ جس طرح سورۃ الزلزال میں فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی عمل کیا، نیک عمل، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہاں پر محضرہ کے الفاظ ہیں، اور سورہ کہف میں حاضرہ، یعنی ہر عمل کو اللہ حاضر کر دیں گے۔ جس طرح آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی چیز کا رد و بدل نہیں ہوتا، جو کیا گیا وہ سامنے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے زندگی کے اعمال کی ویڈیو بنی جا رہی ہے، اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس آؤ گے
جو بھی تم آگے بھیج رہے ہو تجدو ہو، اس کو تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بھیجنا اپنے ہاتھ سے ہے، نمازیں بھیج رہے ہو یا روزے یا حج یا زکوٰۃ یا صدقات و خیرات، جو کچھ بھی تم بھیج رہے ہو، اور فرمایا اللہ کے ہاں جو موجود پاؤ گے جتنا بھیجو گے وہی، فرمایا نہیں، ہوا خیرن وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جتنا تم دے رہے ہو نا ہمیں، ہم اتنا نہیں رکھیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ وہاں جب آؤ گے تو اعظم اجرا، اجر اور ثواب کے وہاں انبار لگے ہوں گے۔ تم ایک نماز پڑھ کے ہمیں بھیجو گے، ہم اس کو 10 بنا کر لکھیں گے۔ تم ایک دن کی 5 پڑھو گے، ہم اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 50 بنا دیں گے۔ تم 1 روپیہ رمضان کے مہینے میں صدقہ دو گے، ہم اس کو 70 بنا کر لکھیں گے۔ یہ ہے خیرم اعظم اجرا، اللہ کے ہاں اجر وہ بہت اونچا ہوگا۔ لیکن ما تقدموا لانفسکم، اپنی جان سے جو تم بھیج رہے ہو۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، اپنے بعد یہ سوچ رکھنی کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے خاندان والے، ہمارے اعزاء اقارب، وہ ہمارے لیے صدقات و خیرات کریں گے، صدقہ جاریہ کریں گے۔ یہ خوش فہمی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو اولاد نہیں پوچھتی کہ آپ کس حال میں، آپ کے اخراجات کیسے چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد کس نے کیا کرنا ہے؟ مرنے کے بعد تو اب قوم نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ ابا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو صرف جمعرات والے دن بھوک لگتی ہے، اس لیے وہ جمعرات والے دن فاتحہ کا کھانا دیتے ہیں۔ یا پھر اماں ابا کو بھوک لگتی ہے 40ویں دن، یا پھر برسی، یعنی شروع میں تو ان کو ہفتہ بعد پھر بھی بھوک لگتی ہے، اس لیے جمعرات کو اولاد ان کے لیے نیاز نظر فاتحہ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کو وقفہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ 40ویں پہ چلا جاتا ہے، اور جب 40واں ہو گیا تو اب تو سال بعد ان کو بھوک لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم خود اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اجر ہمیں ملتا رہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آیات میں، چونکہ یہ بہت شروع میں ہی نازل ہوئی ہے سورہ مدثر، 4 نمبر پر، سورۃ المزمل کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، اور کفار کی تکلیفوں پر آپ صبر کریں۔ اور پھر آگے یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص اللہ کے ہاں اس کی مسئولیت ہے، ذمہ داری کو واضح کرتی ہے یہ صورت کہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اور پھر یہ صورت دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہ تو جنت کے باغات میں ہوں گے، اور بد نصیب وہ ہوں گے جو جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ ان کا آپس میں مکالمہ کرائیں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، دنیا میں تو ہم ایک ہی ماحول میں رہا کرتے تھے، آج ہم جنت میں اور تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ جہنمی ایک ہی جواب دے رہے ہیں آگے بیک زبان ہو کر، وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کا جواب بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہیں جہنمی تو پھر وہ سب سے پہلا جرم یہی بتاتے کہ ہم مسلمان نہیں تھے، ہم صاحب ایمان نہیں تھے۔ یہ مسلمان ہیں لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے آگ میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ لم نک من المصلین، پہلا جرم تو ہمارا یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ لم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول کا بحث و مباحثہ اگر چھڑ جاتا اس میں تو ہم گھنٹوں لگا دیتے، نیک اعمال کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں تھی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
آخرت کے دن کا بھی بس ایسے مبہم سا تصور تھا ہمارے ذہن میں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ جرائم بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ دنیا میں اس طرح کے جو عذابات ہیں ان کے بارے میں پہلے اپنے بندوں کو اللہ آگاہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نماز چھوڑ دینا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی ہے، بچپن سے پڑھتے چلے آئے، جوانی بڑھاپے کی عمر تک نمازی رہے ہیں۔ خوش بخت لوگ ایسے بھی۔ میرے استاد محترم جن سے میں نے قرآن مقدس کی گردان کی، یعنی حفظ کے بعد جب یاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی تعداد میں استاد جی کے شاگرد ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا نا، بیمار تھے، تو اپنے بیٹے کو بلا کر بتایا، ان کے بیٹے نے مجھے خود بتایا کہ ابا نے مجھے کہا کہ میری 5 نمازیں قضا رہ گئی ہیں، نہیں پڑھ پایا میں، ان کا فدیہ دے دینا۔ ساری زندگی پیچھے دیکھ لیں، استاد جی کی جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے میرے اندازے کے مطابق 65-70 سال عمر تھی، کہہ رہے میری 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان کا فدیہ دے دینا۔ آخری 2 دن صرف ہسپتال میں رہے تھے اور انتقال ہو گیا۔ اور ارد گرد کی جتنے بھی مسجدیں ہیں نا، وہاں کے سارے جو امام ہیں ان کو ایک سوٹ کپڑوں کا، بمائے بنیان، ٹوپی، رومال، جو ایک امام کا حلیہ ہے اور اس کا لباس ہے، یہ قریب کی فلاں فلاں مسجدیں وہ پوری بتائیں، گاؤں کے علاقے میں جہاں جہاں مسجدیں تھیں، یہ بھی ان سب کو دے دینا۔ ایسے خوش بخت لوگ بھی اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پہلے کے معاملات اگر رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کوشش کی جائے کہ ان نمازوں کو قضا کیا جائے، ہر نماز کے ساتھ اگر ایک نماز دہرائی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے ذمہ اس کے اندازے کے مطابق 5 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو 5 سال تک وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز دہراتا رہے تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائیں گی۔ کوشش جاری کرے، اگر ایک بھی نماز پڑھی ہوگی اور انتقال ہو جائے گا، خیر کے راستے پہ تو یہ چل پڑا تھا نا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی نمازی بنائے، توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ سورہ قیامہ ہے، موضوع اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے قیامت کی اور انسان کے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی زندگی ایک حقیقت ہے۔ کفار کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی میں مل جانے والے، ریزہ ریزہ ہو جانے والے انسان کو کیسے بنائیں گے؟ فرمایا تم فکر نہ کرو، علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے انگلیوں کے یہ جو پور ہیں نا ان کو بھی درست کر دیں گے۔ پورا انسان تو رہا نا دور، انگلیوں کے پور بھی، اور پوروں کے لیے اس لیے بھی تو خاص طور پر بتایا نا کہ انسان کی پوری زندگی کا تعارف انہی لکیروں کے اندر موجود ہے جو پوروں میں ہیں۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں کسی کے یہ جو ایک پور کی لکیریں ہیں وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی جلتی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی آپس میں نہیں ملتی جلتی۔ آج کے اس جدید دور میں بھی انہی پوروں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے اور فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی فنگر پرنٹ ہی ہوں گے، بس یہ پرنٹ لگے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے، یہ ہاتھ کہاں استعمال ہوتے رہے اور قدم کس جانب گئے اور سجدے کہاں پر ہوئے۔ یہ سارا ہماری زندگی کا احوال بھی اللہ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ سب کچھ بیان انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ اللہ قیامت کے دن کس کو زندہ کرے گا؟ مردوں کو۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں قبر میں جا کے پھر زندہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن زندوں کو زندہ کرے گا؟
مرے ہوئے ہی پڑے ہیں قیامت میں، انہی کو ہی زندہ کرے گا نا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پردہ کیا ہے انہوں نے اور بس اس جہان سے اس جہان، جس طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بندہ چلا جاتا ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں یا جو بزرگ ہیں یا جو اللہ والے ہیں، بس یہ صرف ایک لمحے بھر کی ان کی موت ہوتی ہے۔ عام بندوں کی موت میں ان کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ 18ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انسان کی پوری زندگی کو بیان کرتے کرتے اینڈ میں اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب مر جاؤ گے، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے برزخ کی زندگی ہے، باقی کوئی زندگی نہیں ہے۔ روحیں بھی نہیں آتی گھروں میں، یہ بھی لوگوں کا تصور ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جمعرات کو آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں شب برات کو آتی ہیں۔ روحیں کون آنے دے گا؟ جنت میں ہیں تو وہ جنت چھوڑ کے آئیں گی کیوں پاکستان میں؟ اور اگر وہ جہنم میں ہیں تو قید میں ہیں، قیدی کو کون باہر آنے دے گا؟ آگے جو سورۃ الدہر ہے، سورۃ الدہر مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اللہ سوال کرتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان تجھ پہ ایک ایسا زمانہ بھی تو گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جو بھی نام ہے کسی کا، اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ نے تجھے وجود بخشا ہے۔ پھر اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیروں، توق اور شعلوں والی جو آگ تیار کر رکھی ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سورۃ المرسلات کا موضوع بھی قیامت ہے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب اور جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرتی ہے کہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا ہے اس صورت میں۔ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ صورت 10 بار تکرار کرتی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، کہتی ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی خصوصیات اور ان کے لیے جنت کے انعامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اب کھاؤ پیو، اب کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں روزے کی حالت میں ہم نے پابندی لگائی تھی، تم نے ہماری فرما برداری کی، اب کھاؤ پیو۔ حلال کھانے پر ہم نے تمہیں پابند کیا تھا، حرام سے ہم نے تمہیں روکا تھا، تم رکے رہے، اب کھاؤ پیو جو دل کرے۔ تم نے مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے، جو اچھے اعمال کیے ہیں یہ انہی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آگے سورہ نبا ہے، اس سورت کا موضوع بھی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور قدرت الہیہ کے دلائل ہیں کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، انسان کو جوڑا جوڑا بنایا، نیند کو ذریعہ سکون بنایا، رات کو لباس اور دن کو وقت معاش بنایا، آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جو کہ چراغ ہے وہ بنایا۔ وہ اللہ جو سب بنا سکتا ہے، جس نے کیا ہے وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کرے گا۔ ایسی عدالت قائم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ اور پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے قیامت کے دن حسرت اور افسوس سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی میں جیسے مل گئے تھے بس وہیں خاک ہو جاتے، پھر ہمیں زندہ کر کے اللہ کے سامنے حساب کے لیے نہ کھڑا کیا جاتا۔ سورۃ النازعات کا موضوع بھی قیامت ہے۔ فرشتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ لتبعثن، یہ جملہ قرآن میں تو نہیں ہے یہاں سورۃ النازعات میں، لیکن قسم تو کھائیے، آگے اس کی وجہ نہیں بتائی تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی لیے قسم کھائیے کہ وہ دن یعنی قیامت کے دن
ضرور اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرعون کا انجام بھی بتایا ہے اور فرمایا کہ یہ احمق لوگ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان اور یہ پورا نظام کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے زندہ کرنا مرے ہوئے انسان کا کوئی مشکل نہیں۔ آگے جو سورہ عبس ہے اس میں ابتدائی آیات تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ نابینا صحابی تھے، حضور کی مجلس میں ایسے وقت میں آئے کہ حضور مصروف تھے، بس آتے ہی انہوں نے سلام کیا اور اپنے مطلب کی بات شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے ناگوار گزرا، آپ نے ناراضگی کا اظہار صرف اپنے چہرے مبارک سے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، وہ نابینا تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی طرف متوجہ تھے، ایک صاحب ایمان ہمارا ماننے والا بندہ آیا، آپ ترش روح ہوئے، ان سے چہرہ پھیر لیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرفداری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیشہ ان کا خیال رکھتے۔ یہ تھے تو نابینا صحابی، مادرزاد نابینا تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا۔ آپ غزوہ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ کے گورنر ہیں اور حضور کے مصلی کے امام بھی ہیں، اور یہ 2 مؤذن تھے مسجد نبوی شریف کے، ایک حضرت عبداللہ تھے اور دوسرے حضرت بلال تھے، ایک تہجد کی اذان دیتے اور دوسرے فجر کی اذان دیتے۔ اگلی آیات میں ہماری جو حقیقت ہے، جہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا، کہاں سے ہم پیدا ہوئے، وہ سب بیان کیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں۔ انسان ہے جو اپنی اصل کو بھول کر سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر بھی یہ صورت بیان کرتی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا، نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بہت ساری ہوں گی، لیکن پاس ہونے کے لیے صرف اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے لے آ ایک نیکی۔ اپنے قریبی محبت کرنے والے ماں باپ، بیوی، اولاد سب کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کو وہ ایک نیکی نہیں دے گا۔ اور آج دنیا میں تو نیکیاں بٹ رہی ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التکویر ہے، اس کا موضوع بھی قیامت ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اتنا بڑا سورج، اللہ رب العزت عظیم ذات ہیں، یہ کائناتی انقلاب کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا بیان بھی ہے۔ آگے جو سورۃ الانفطار ہے اس میں بھی اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر یہ سورت انسان سے اللہ شکوہ کرتے ہیں، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار سے بد ظن کیا، دھوکے میں ڈالا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آج تو کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری دعائیں نہیں قبول کرتا، تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے۔ الذی خلقک، تو غور تو کر، ہم نے تجھے بن مانگے نہیں پیدا کیا، فسواک، اور ٹھیک ٹھاک بنایا تجھے، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے اے انسان، اماں کے پیٹ میں ہم نے تیری خوراک کا انتظام کیا، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، زبان، ہونٹ، کچھ بھی تو نے نہیں مانگا تھا، ہم نے تجھے بن مانگے دیا۔ آج جب تو مانگنے کے لائق ہوا ہے تو دوسروں سے مانگتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے بدظن ہو گیا۔ الکریم، اتنے بڑے کریم رب سے تو بدظن ہو گیا، اور کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ اور پھر یہ اگلی جو صورت ہے مطففین، پہلی ہی آیت میں فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ناپ تول میں کمی صرف ترازو میں نہیں یا انچی ٹیپ کے ساتھ ناپنے میں نہیں، وہ سارے پیمانے اس میں آئیں گے۔ دوسروں سے اپنا حق لیتا ہے، اس کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، خود دوسروں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔
چاہتا ہے کہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے تمام لوگ یہ ناپ تول کی کمی میں آتے ہیں۔ ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا بیان کیا گیا۔ اور پھر اس صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں بدکاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا انجام برا ہوگا، جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دنیا میں سر توڑ کوشش کرتے ہیں، کبھی مساجد کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی نبی کے خلاف۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، ان متکبرین کا بہت ہی برا انجام ہوگا، اور ان کے مقابلے میں نیکوکار اور ابرار جو ہیں اللہ ان کو جنت کی دائمی ہمیشہ والی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ سورۃ الانشقاق کا موضوع بھی قیامت ہے۔ جس طرح دنیا کی ہم ساری زندگی گزار کر آخر میں ہم جا تو قیامت کی طرف ہی رہے ہیں نا، قرآن کا بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب آپ چلتے چلے جائیں، پورا ہر سورت کا موضوع قیامت کی جانب ہے۔ قرآن کا اختتام بھی اسی طرح ہو رہا ہے، جس طرح دنیا لپیٹ دی جائے گی قیامت کے دن، بالکل اسی طرح اذا السماء انشقت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ یعنی مختلف انداز اور احوال قیامت کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ نشانی ہوگی کہ یہ پاس ہو گئے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ بعض وہ ہوں گے جن کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آگے جو سورۃ البروج ہے، اس میں بھی اللہ آسمان کے ستاروں کی بروج کی، یعنی جو برج ہیں ان کی قسمیں اٹھا کر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ فرمایا خندقوں والے ہلاک کیے گئے، 20,000 مسلمانوں کو آگ جلا کر خندقوں میں ڈال کر جلا دینے والے ان یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی تباہی بربادی بیان کی گئی، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی ان 2 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور ساتھ میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، اور تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو سورۃ الطارق ہے، اس میں بھی اللہ آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتے مقرر ہیں، ہر انسان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں جو اعمال کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب تک اللہ چاہتے ہیں اس بندے کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ ہے، ابتدائی پہلی جو آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی۔ جب آئے گا نا سبح اسم، تسبیح بیان کر، تو تسبیح اللہ کی بیان ہوتی ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح۔ سبح، تسبیح کر، تو کیا جواب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، ہم یہی معنی کرتے ہیں اللہ پاک ہے، لیکن اللہ کس طرح پاک ہے؟ ہم تو یہ بھی بولتے ہیں نا کہ یہ جائے نماز پاک ہے، یہ جگہ پاک ہے، میرا یہ کپڑا پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں، اللہ پاک ہیں۔ تو ان سب کی پاکی میں فرق کیا ہے؟ کپڑا بھی پاک، جائے نماز بھی پاک، صحابہ بھی پاک، نبی بھی پاک، اللہ بھی پاک، ان سب کی پاکی میں کیا فرق ہے؟ تو اگر آپ تھک رہے ہیں تو آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کپڑا پاک ہے نجاست سے، غلاظت سے، صحابہ پاک ہیں تنقید سے، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، نبی پاک ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم بنایا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور اللہ پاک ہے شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک۔ یہ ہے پاکی کا فرق۔ تو جب کہا جائے گا سبحان اللہ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، صرف یہ نہیں کہا گا اللہ پاک ہے۔ پاک ہے تو پھر سوال بنتا ہے نا کس چیز سے پاک ہے؟
تو یہ جواب ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں اتنا بڑا درخت اس کے لیے اللہ لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے گا، اس درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر آپ کا استقبال کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ امت تو اپنا مقام اور مرتبہ پہچان ہی نہیں ہے نا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی لیے تو ہم نیچوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ اس امت کا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ سلام، اسی لیے تو ہم بھی ہر اپنے نبی پر جب بھی درود بھیجتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہی جواب دے رہے ہوتے ہیں انہی کے سلام کا۔ اور جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان پر سلام ہوں۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور امت سے کہہ دینا جس جنت کی تم آرزو کیے ہوئے ہو نا، وہ چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ باغات، نہ نہریں، نہ پھل، نہ فروٹ۔ چاہتے ہو کہ وہاں باغات لگیں تو خود لگا کے آنا۔ کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ فرمایا اس طرح ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تسبیح اور تعریفیں کر کے جنت میں اب جتنے چاہو باغات لگا لو۔ سبحان اللہ، اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، اور اللہ کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث سن رکھی ہے، سب سے آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ 2 کلمے پڑھنے میں زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، اللہ کو بہت محبوب ہیں، قیامت کے ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، تسبیحات میں ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی تک اسی طرح مصلی پہ بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا اس وقت سے اب تک پڑھ رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے تو 2 کلمے ایسے معلوم ہیں کہ 3 مرتبہ میں وہ کہہ لوں تو تیری اتنی ساری تسبیحات سے ان کا ثواب بڑھ گیا۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا 3 مرتبہ یہ کلمات اگر کہہ لوں تو تیرے کئی گھنٹوں کی تسبیحات سے میری اس تسبیح کا ثواب جو ہے بڑھ جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ثواب ملے گا اسی کو جس کا ایمان ہوگا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، جو اس لفظ سے سبحان کی گہرائی میں عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کے فوائد اسی کے لیے ہیں، اور جو اللہ کی ذات و صفات میں یا اس کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرتا ہے اس کو سبحان اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی صورت کے آخر میں بتایا گیا قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنا نفس پاک کر لیا گناہوں سے وہ کامیاب ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، ڈھانپ لینے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے چہروں کے آثار سے لگے گا کہ یہ تھکے تھکے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ انہوں نے محنت اور ریاضت بھی بہت کی ہوگی لیکن ہوں گے بھی ذلیل۔ تو اس کا جواب علماء جو قرآن کا علم رکھنے والے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے
جن کی عبادت کا رخ سنت سے ہٹ کر تھا، بدعات کرنے والے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر اعمال کرنے والے، اعمال انہوں نے بہت کیے ہوں گے لیکن رخ ان کا چونکہ صحیح نہیں تھا، تھکے تھکے ہوں گے لیکن ہوں گے رسوار بالآخر، وہ رسوا ہو کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ ان کے بالمقابل کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ اور پر رونق دکھائیں گے اس دن، جنہوں نے دنیا میں صحیح سمت پر محنت کی ہوگی، ان کا مسکن اور ٹھکانہ بلند و بالا جنت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر اونٹ کو، پہاڑوں کو، آسمان کو، زمین کو بیان فرمایا۔ اونٹ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہی ہے، اتنا طویل قد و قامت والا یہ جانور اس قدر فرما بردار ہے، 3 سال کا بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر چل پڑے تو اونٹ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر اس پر پیاس آ جائے ایسا صابر ہے، 10 دن تک یہ پیاس برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ غذا اس کی اتنی سادہ ہے، کانٹے دار درختوں کو کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، یعنی اس کی غذا ایسی ہے جو عام چوپائے بھی نہیں کھاتے۔ گائے بیل بھینس کے وہ چارہ نہیں ہے جو اونٹ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے دیکھیں، آسمان کا تذکرہ بھی بعد میں، زمین کا بھی بعد میں، پہاڑوں کا بھی بعد میں، پہلے فرمایا افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کیف خلقت، کیسا بنایا ہم نے اس کو، کیسا بنایا، کیف خلقت۔ شیخ ابن باز کا نام سنا ہوگا، عرب کا بہت بڑا مفتی اعظم گزرے، نابینا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا اللہ اگر آپ کو آنکھیں عطا فرما دیں تو دنیا میں سب سے پہلی کیا چیز دیکھنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا میں اونٹ دیکھوں گا۔ ہاں، دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، صرف اونٹ کیوں؟ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے آسمان، زمین، پہاڑ، کائنات سب کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے اللہ نے چونکہ اونٹ کا نام لیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میں بھی سب سے پہلے اونٹ کو دیکھنا پسند کروں گا۔ آگے جو سورۃ الفجر ہے، ابتدا میں 4 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسے متکبروں کا اجمالی قصے کے ذریعے ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ کی ایک سنت اور دستور کا بیان بھی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر بھی عطا فرماتا ہے، کبھی صحت و بیماری بھی ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اس میں یہ اتنا حریص ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کی محبت ہے اس کے دل میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی فطرت ہے اس کے پاس بہت سارا مال ہو، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک وادی ہو بھری ہوئی سونے کی، فرمایا یہ آرزو کرے گا کہ ایک وادی اور بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، باقی دنیا کے خزانے، مال و دولت، ڈالر اور ریال یہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ اسی صورت کے آخر میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے، اللہ اسی نفس کو جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات میں بس ایک لفظ میں میں اپنے آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہی ہو جائیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے ضمیر کو مخاطب کر کے متوجہ کر کے جان سکتا ہے ہم خود مطمئن ہیں؟ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میری زکاتیں، میری صدقات و خیرات، میرے نیک اعمال، اگر آج ہم خود مطمئن نہیں ہیں تو قیامت کے دن اللہ کیسے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ؟ ہمیں چاہیے ہم ایسے اعمال کریں اس پر ہمیں خود بھی اطمینان ہو کہ میں نے درست راستہ اختیار کیا ہے، درست میری نمازیں ہیں، درست میری کاوش اور محنت ہے۔ ہم خود اگر مطمئن ہو گئے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بھی ہمیں مطمئن نفس کہہ کر پکاریں گے اور کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں داخلہ جنت کا نصیب فرما دیں۔ سورۃ البلد ہے آگے،
ابتدا میں مکہ شہر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور فرمایا انسان کو اللہ نے بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی پوری زندگی ہی محنت اور مشقت سے عبارت ہے۔ کبھی بھوک و افلاس ہے، کبھی بیماری اور دکھ ہے، کبھی حوادث و آلام ہے، کبھی بڑھاپا ہے اور کبھی موت ہے، کبھی قبر کی تاریکی ہے، کبھی منکر نکیر کے سوالات ہیں، یعنی انسان کی پوری زندگی مشقت سے عبارت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل اعمال کرو۔ مشکل اعمال ہیں کون سے؟ جو نفس کو شاق گزرتے ہیں، نفس پر گراں گزرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ غلاموں کو آزاد کرانا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیت کرنا، یہ مشکل اعمال۔ سورۃ الشمس ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی اور انسان کے نفس کی قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کو پاک کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورۃ اللیل ہے، اس سورت کا موضوع بھی انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور ان کی جد و جہد اور ان کی کوشش کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ اے انسانوں تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کوئی بے نیازی اختیار کیے ہوئے ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی راہ پر چلا دیتے ہیں اور اس کے لیے چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رزق حلال کے لیے سوچ لے کہ حلال کھاؤں گا، حرام کا راستہ نہیں اختیار کروں گا، اللہ حلال رزق کے ذرائع اس کے لیے آسان کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نیکی کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو نیکی کے راستے پر نیک اعمال کرنے کی ضرور اس کو توفیق دیں گے۔ اور اگر یہ کفر اختیار کرتا ہے اور برائی کے راستے پر چلتا ہے تو فرمایا وہ راستہ بھی ہم تمہارے لیے پھر آسان کر دیتے ہیں، ادھر جاؤ یا ادھر، یعنی ہمیں اختیار دیا ہے دنیا میں، دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، ایمان کا بھی کفر کا بھی، فرما برداری کا بھی نافرمانی۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے، جو راستہ اختیار کرے اس کا انجام بھی ساتھ بتا دیا کہ اس راستے پر جاؤ گے تو گڑھے میں گرنا ہے، اس راستے پر جاؤ گے تو یہ صراط مستقیم ہے اور یہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا، اس کے لیے واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ آگے سورۃ الضحیٰ سے انشاءاللہ کل خلاصہ عرض کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کو اختتام تک لے جائیں گے۔ اللہ ہماری اس کاوش کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔